امامت کا بیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو. یعنی اچھی طرح صرف ریڈنگ نہیں مانا، یعنی سمجھتا بھی ہو، کیونکہ قرات ہمارے ہاں کی قرات نہیں. ہمارے ہاں کی قرات کیا ہے؟ صرف الفاظ کا علم. لیکن حقیقت میں قرات کیا ہے؟ جب قرات قرآن ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ اردو کی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف الفاظ پڑھنا؟ بک ریڈنگ کس کو کہتے ہیں؟ بغیر سمجھے پڑھنے کو نہیں نا. لیکن ہمارے ہاں قرآن کی قرات کا جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے پڑھنا. اس کو ہم قرات کہتے ہیں. اس لیے وضاحت ضروری ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے مراد صرف الفاظ ہیں. اگر قرات میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرائے جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہو، یعنی سب سے زیادہ احکام اور مسائل کی حدیثیں جانتا ہو. پھر اگر سنت کے علم میں سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ کرائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو مدینہ کی طرف. اب یہ بھی ایک میرٹ تھا. نمبر 1 میرٹ کیا ہے؟ علم. نمبر 2 دین کے لیے قربانی. دین کے لیے کی گئی قربانی میرٹ ہے، اور اس میں بھی جو سب سے پہلے کرے. اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر امامت وہ کرائے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا، اور بلا اجازت کوئی شخص کسی کی جگہ امامت نہ کرائے. یعنی اگر ایک شخص مقرر ہے کہیں امام کے طور پر تو کسی کو حق نہیں کہ اگر وہ 2-4 منٹ آگے پیچھے لیٹ ہوا ہے تو فوراً آگے جا کے امامت شروع کرا دی جائے کہ وہ تو ہمیشہ لیٹ ہی ہوتے ہیں، لہٰذا ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے اور ہم خود ہی کرانے لگے. تو یہ بھی ایک قسم کی بغاوت ہے، یہ درست نہیں. اور نہ کسی کے گھر میں صاحب خانہ کی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے. یعنی کسی کے گھر میں گھر والے کی جو مخصوص بیٹھنے کی جگہ ہے، مثلاً اس کا اسٹڈی ٹیبل ہے یا اس کا کوئی خاص بیٹھنے کا ایک مقام ہے، تو وہاں جا کر نہ بیٹھے اس کی اجازت کے بغیر. کیوں؟ یہ کیوں معیوب ہے؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس کی پرائیویسی ہے. اس کی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کو دکھائے یا کسی اور کے پاس جائیں، اور دوسرے کے لیے ناگواری کا سبب ہو سکتا ہے، اور ایسی چیزیں تعلقات میں خرابی کا سبب بنتی ہیں. اب دیکھیں نا، کسی کو اس کے مقام سے ہٹا کے یا اس کی اجازت کے بغیر خود وہاں جا بیٹھنا، اس میں صاحب خانہ کے احترام یا مقام یا اس کی پرائیویسی، ان چیزوں کے حقوق پر زد پڑتی ہے. یہ بھی ایک طرح کی سرکشی والی بات ہے نا. لیگ پولنگ یہیں سے تو شروع ہوتی ہے. اچھا، اس چیز کو آپ کہیں اور بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور کہاں نہ بیٹھا جائے؟ جس طرح استاد کہیں بھی، کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں بھی، یا کسی کے آفس میں جا کر آفیسر کی چیئر پر بیٹھنا، اور اگر کوئی منع کرے تو کہے یہ بہت بڑے بنتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. وہ اس کا خاص مقام ہے جو اسی کے لیے بنا ہے. جب آپ اس مقام پہ پہنچیں گے تو آپ بھی بیٹھ جائیے. کیونکہ کوئی چیز کسی کے لیے مخصوص نہیں ہوتی، یا وہ کوئی اس کے نام نہیں لگی ہوتی، وہ اس خاص مقام کی وجہ سے اس کی ہوتی ہے. جو بھی اس مقام پر ہو وہ وہاں اجازت سے بیٹھ سکتا. وہ چیئر جو ہے وہ سمبلائز کرتی ہے اتھارٹی کو یا پوزیشن کو. تو ایسی صورت میں پھر دوسرے غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں. رسپیکٹ کی بات بھی آتی ہے. تکرمہ کا لفظ آیا، کرامت اسی سے ہے نا. یعنی اس سے آپ دیکھیں نا، تعلقات خراب ہوتے ہیں ایسے کاموں سے. صاحب خانہ کا خاص مقام، اس کی جو بیٹھنے کی یہ خاص جگہ جو ہے نا، وہ اس کی گھر پر ملکیت کو ظاہر کرتا ہے نا. اگر کوئی اور آ کے وہاں بیٹھ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے اس کا جو حق ملکیت ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی سیٹ خاص لیول پر مثلا رکھی ہوئی ہے یا خاص طریقے پر رکھی ہوئی ہے، تو وہ دوسرے شخص کی کام کی روٹین ہے، اس میں بھی وہ چیز خلل انداز ہو جاتی. بہرحال صرف صاحب خانہ ہی نہیں، عام اخلاق بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا ہے، مثلا کھانے کی میز پر ایک خاص جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرے شخص کو کرسی نہیں ملی، اور وہ اس طاق میں اچھا کوئی اٹھے تو میں جلدی سے اس کی سیٹ پہ قبضہ کر لوں.
اب اگر وہ اٹھا ہے، گیا ہے اور واپس آیا تو دیکھا کہ کوئی اور وہاں پر براجمان ہے، تو یہ چیز بھی درست نہیں. بعض اوقات لائبریری میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ آیا، بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، اپنا سب کچھ کر رہا ہے، اتنے میں اسے کوئی ریفرنس یاد آیا، وہ اٹھ کے گیا کوئی اور کتاب لینے کے لیے، اتنے میں وہ آیا تو دیکھتا ہے کہ جی وہ تو کرسی جا چکی ہے. تو یہ ایک بیسک اخلاق کی بات بھی ہے. ٹھیک ہے. چلیے، اگر کتاب اللہ کسی نابالغ بچے کو زیادہ یاد ہو، حافظ ہے بچہ اور باقی سب نہیں، تو اسے امام بنایا جا سکتا ہے. نابالغ بچہ اگر حافظ قرآن ہے تو اس کو امام بنایا جا سکتا ہے. دلیل، حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا، پس مجھے امام بنایا گیا، حالانکہ میری عمر 7 سال تھی. اپنے قبیلے میں، کیونکہ باقی تو کسی کو اتنا قرآن آتا نہیں تھا. اندھے کو امام بنانا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کو امام مقرر کیا تھا، حالانکہ وہ نابینا تھے. اگر نابینا جو ہے وہ زیادہ عالم ہے، کہ بعض نابینا دیکھنے والوں سے بھی زیادہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اس کو بھی امام بنایا جائے، کیونکہ اصل چیز کسی کا بڑا چھوٹا ہونا نہیں ہے، اصل چیز اس کی قابلیت ہے. تو میرٹ کیا ہے کسی کے امام بننے کا یا لیڈر بننے کا؟ اس کی قابلیت، نہ کہ اس کی شکل و صورت. کیوں کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی چپٹے ناک والے حبشی غلام کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو بھی تم اس کی اطاعت کرو. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ امامت یا قیادت کسی کی شکل و صورت کے ساتھ وابستہ نہیں، اس کی قابلیت کے ساتھ ہے. حضرت اسامہ کے بارے میں جانتے ہیں کون تھے؟ جی ہاں، اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے. ان کو کتنی سال کی عمر میں امیر بنایا گیا تھا؟ تقریباً 17 سال کی عمر تھی یا 18 سال کی. اس لشکر میں کون کون شامل تھا؟ حضرت ابو بکر شامل تھے، حضرت عمر شامل تھے، کبار صحابہ شامل تھے، اور وہ ایک ٹین ایجر قائد تھا، قائد جیش تھا. تو ٹھیک ہے، وہاں ان کے اندر وہ جنگی قابلیت تھی، یعنی تھوڑا سا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اس میں فرق بھی آ جائے گا. یہ نہیں کہ صرف حافظ قرآن دیکھا جائے کہ وہ بھی لشکر کا قائد بن جائے خواہ اس کو تلوار اٹھانی نہ آتی ہو. مراد اس سے یہ ہے کہ عمر میں چھوٹا ہونا یا قد میں چھوٹا ہونا یا پھر شکل و صورت میں مختلف ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ معیار نہیں، معیار ہے قابلیت. جب تک مسلمان اس اصول پہ قائم رہے وہ آگے بڑھتے رہے، ترقی کے لیے بے حد ضروری. ایک شخص جسے ڈرائیونگ آتی نہ ہو، اگر اس کو بس پہ بٹھا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ کرے گا نا. تو اگر ایک ملک کسی ایسے بندے کے حوالے کر دیا جائے، ایک ادارہ کسی ایسے بندے کے حوالے کر دیا جائے، پڑھانے کی جگہ پر کسی ایسے بندے کو بٹھا دیا جائے، تو باقی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو ہم سب کو ان احادیث سے صرف ایک محدود سا سبق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بڑے ذہن کے ساتھ، ایک وسیع ذہن کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امام کی نماز قبول نہیں ہوتی جس پر لوگ بوجہ اس کی بدعات، جہالت و فسق وغیرہ کے ناراض ہوں. یعنی جس سے لوگ ناراض ہوں اور اسے امام بنانا پسند نہ کریں، اس کی تو نماز بھی نہیں ہوتی. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی بہت ہلکی اور بہت کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی. جب آپ عورتوں کی صف میں بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس ڈر سے نماز ہلکی کر دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز لمبی کرنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتا ہوں، پھر عورتوں کی صف میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز میں کمی کر دیتا ہوں، یعنی ہلکی پڑھاتا ہوں کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. تو کیا عورتوں پر جماعت سے نماز پڑھنا یا مسجد میں پڑھنا فرض تھا؟ کوئی فرض نہیں تھا، لیکن کیا تھا؟ رخصت تھی، اجازت تھی. اب اس اجازت کے ساتھ اگر وہ آ گئی ہیں تو ان کو عزت دی جاتی تھی، ان کے حقوق کا وہاں بھی خیال رکھا جاتا تھا جہاں ان کے لیے کچھ لازم نہیں تھا، لیکن وہاں بھی ان کی رعایت رکھی جاتی، اور صرف ان کی نہیں، ان کے بچوں کی. یعنی بچہ رو رہا ہے اور بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عورتوں کے حقوق کی اور بچوں کے حقوق کی رعایت کرنے والے ہیں.
اور یہاں سے ایک اور کون سی بات سیکھنے کو ملتی؟ جو لوگ کسی وجہ سے معذور ہوں، ہینڈی کیپ ایک تو ہوتا ہے انسان فزیکلی یا مینٹلی، یا پھر اپنے مخصوص مسائل یا پرابلمز میں گھرے ہونے کی وجہ سے. کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں ہینڈی کیپ کے کیا حقوق ہیں. اس وقت مغرب میں تو جو معذور افراد ہیں، چاہے وہ کسی بھی معذوری کا شکار ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی سہولتیں مہیا کی گئی، حتیٰ کہ تفریح گاہوں میں، پارکس میں، اسکولز میں. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بیسٹ پارکنگ کا ایریا ہوتا ہے کسی مال میں، شاپنگ کے ایریا میں یا کسی پبلک پلیس میں، جو قریب ترین اچھی جگہ ہوتی ہے وہ ہینڈی کیپڈ کے لیے مخصوص ہوتی ہے. اس پہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں کو اور گاڑی بھی پارک نہیں کر سکتا. مخصوص قسم کی کرسیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، مخصوص ادارے بنے ہوتے ہیں جہاں ان کو تعلیم دی جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن میں، اور وہاں پر بہت ہی ہیوج بلڈنگ تھی. جب اس کے انٹرنس میں ہم داخل ہوئے انفارمیشن کے لیے تو انفارمیشن ڈیسک پر نابینا لڑکی کھڑی تھی. وہ محض اپنے شاید بریل سے یا اپنی مخصوص چیزیں مخصوص جگہوں پر رکھنے کی تربیت لے کر وہ ہر آنے جانے والے کو انفارمیشن بھی دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا مطلوبہ کارڈ یا کاغذ یا جو بھی چیزیں وزٹر کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کو دے رہی تھی. اب آپ خود سوچیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نابینا امام نہ بنے، اور وہاں انفارمیشن ڈیسک پر ایک نابینا شخص کھڑا ہے. کیونکہ انفارمیشن دینے کا تعلق کسی کی شکل دیکھنے سے نہیں ہے بلکہ اس کی مدد کرنے سے ہے. تو میں حیران ہوگی کہ کتنی عزت دی گئی ہے ایسے لوگوں کو جن کو ہم ساری زندگی بیکار کٹھارے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ کسی کام کے نہیں ہے، اور ہر ایک صرف ان کے اوپر مذاق کرتا ہے یا ہنستا ہے یا اس کو ایک بیکار چیز سمجھ کے پھینک دیتا ہے. تو اصل ہے کسی بھی قوم کی سوچ کیا ہے، انسانی ہمدردی کیا ہے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں پڑھ کے تو یقین کریں مجھے اپنا آپ اتنا حقیر لگا کہ اتنا ہم لوگوں کی خیرخواہی کے دعوے کرتے ہیں، آج تک میں نے ایسی دعا کیوں نہیں مانگی؟ میرے دل میں ایسی سوچ کیوں نہیں آئی؟ کیوں نہیں ایسی سوچ آئی؟ کیا مانگا تھا انہوں نے کہ اگر کسی گناہگار کا یا اللہ تجھے فدیہ چاہیے تو اس فدیے میں مجھے لے لے. ہم میں سے ہے کوئی جو یہ سوچے بھی؟ مجھے تو کم از کم ایسی سوچ آئی بھی نہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ پھر ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں دوسروں کے. کتنی تڑپ ہے دوسروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، عملی طور پر ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے. کیا تڑپ ہے ہمارے دل میں، کیا خیر خواہی کا منصوبہ ہے، کسی کی ہمدردی اور کسی کی مدد اور کسی کی خدمت اور کسی کو سیدھے راہ پہ لانے کے لیے کیسا دل ہے ہمارے اندر؟ کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہیں اور دعوے ہیں. تو حقیقی معنوں میں یہ ساری مثالیں جو آج مہذب دنیا میں ہو رہی ہیں یہ اسلامی تاریخ میں موجود ہیں. ہم اس تاریخ پر فخر تو ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کرام ایسے تھے، لیکن ہم کیا ہیں یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا بھی کون سے تعلق ہے یا ہمیں بھی ان کے طریقوں پہ چلنا ہے. جب ہم صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ انعمت علیہم ہے کون. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ایک معذور کو بھی اسلام میں بے حد عزت دی گئی ہے، اور اس کی صلاحیت کے مطابق اگر اس کے اندر قابلیت ہے، اور ظاہر ہے کہ قابلیت تو پیدا کرنی پڑے گی نا. عبداللہ بن ام مکتوم امام جبھی بن سکتے ہیں جب وہ قرآن جانتے ہوں، جب ان کے پاس علم ہو. تو آج تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ ایک نابینا شخص آڈیو کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے اتنا کچھ سیکھ سکتا ہے کہ اگر ساری کتابیں پڑھ کے ریکارڈ کر دی جائیں تو کسی بھی قسم کی کتابوں سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. انگلیوں سے پڑھنے کا، بریل کا طریقہ جو ہے اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح اصل بات یہ ہے کہ معاشرے کو ایسے افراد کی رعایت کرنی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ان کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے اور ان کو آگے بڑھانا ہے. بہرحال ہینڈی کیپڈ ہونے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ایک عورت ہے، اس کا بچہ چھوٹا ہے. اب وہ بچہ چھوٹا ہے تو وہ بچہ اس کو روک رہا ہے نیکی کے کام میں یا خیر کے کام میں شریک ہونے سے. تو ایسے میں اس کے لیے کوئی انتظام کیا جائے، اس کی کوئی مدد کی جائے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا جو ہے یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. ہمارے ہاں عموماً کیا کہا جاتا ہے؟ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تم کیا کرو، گھر بیٹھ جاؤ. تو اب بچے چھوٹے ہونا کوئی جرم تھوڑی ہے. ہاں طریقے سوچ